आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। امیر حمزہ قلاس سے پوچھتے ہیں بلی کو مارنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص خرگوش یا مرغی پالتا ہے تو بلی انہیں چوری کرتی ہے اور کھاتی ہے، اب اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بلی کو چوری کر کے کھا جائیں، یعنی چائنیز کو کھلا دیں آپ، تو یہی کرنا چاہیے جو کام وہ کر رہی ہے آپ وہ آپ بھی کر لیں۔ دیکھیں، چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے، حرام جانور کسی کو کھلا نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا شکار کے طور پہ مرغی پہ نشانہ بازی سیکھتے تھے لوگ، تو نبی نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانہ بازی جانوروں پہ مت سیکھو، بلا وجہ تم جانور کو مار رہے ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے چڑیا کو بلا وجہ مارا، یعنی اس کی نیت کھانے کی نہیں ہے، تو کھانا تو انسان کی ضرورت ہے نا، وہ شکار کر سکتا ہے، بلا وجہ ویسے ہی مار رہا ہے، آپ نے اس عمل کو ناجائز قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں کسی پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے اس چیونٹی کو بھی مار دیا اور باقی چیونٹیوں کو بھی مار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو مارتے، باقیوں کا کیا قصور تھا؟ تو پتہ چلا کہ بلا وجہ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو اس لیے اسلام میں جانور پہ ظلم کرنا، بلا وجہ اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اسے آپ مار سکتے ہیں۔ جیسے چھپکلی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بڑی گھن آتی ہے۔ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں، جو ماہر حیوانات ہیں، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، جو حیوانات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگی، لیکن گھن آتی ہے انسان کو، جس کی طبیعت میں ایک سلامتی ہے نا، اس کو بہت گھن آتی ہے۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ گھن آتی ہے چھپکلی سے، کہ تصور سے زیادہ۔ تو اب گھن آتی ہے تو گھروں میں چھپکلیاں لوگوں کی گھس رہی ہیں، تو بھائی مار سکتے ہیں آپ اس کو، کیا کہ تبھی حدیث میں آتا ہے جس نے چھپکلی کو مارا، ایک وار میں مارا تو 100 نیکیاں ملیں گی، 2 وار میں مارا تو نیکی ایک ایک کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے اور اس کی طبیعت میں انسان دشمنی بھی ہے، یعنی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پرندے پالے ہوئے تھے، چھپکلی گھس کے ان کے انڈوں کو چھیڑ دیتی ہے اور وہ پرندے جو ہے نا اپنے وہ انڈے چھوڑ دیتے ہیں، تو انسان کے لیے نقصان دہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونک مار رہی تھی، تو یہاں یہ حدیث اپنے ظاہر پہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے چھپکلیاں آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے نہیں مارتی۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس حدیث سے یہ بتانا مقصد ہے کہ چھپکلی انسان کی دوست نہیں ہے، انسان دشمن جانور ہے۔ تو اب ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس میں کوئی زہر نہیں ہے، کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کاٹنے سے نقصان ہو، دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے وہ۔ تو آپ پرندے پالیں گے، وہاں چھپکلی تنگ کرے گی آپ کو، اور دوسری بات ویسے ہی اس سے گھن آتی ہے۔ بعض دفعہ کچن میں چھپکلیاں چھت پہ ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ چھت سے گری اور دودھ کی دیگچی میں ڈائریکٹ اندر، پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو اس کے اندر چھپکلی ہے، دودھ پکا کے پی گئے وہ، استغفر اللہ، بولتے ہوئے گھن آ رہی ہے۔ تو ایک ایسا جانور ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو، اور افسوس اس پر ہوتا ہے آج ہمارے مسلمان چھپکلیوں کے بزنس کر رہے ہیں۔ تو گورا تو بھائی اس کا تو کوئی دین و مذہب نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے گا، آپ تو انسان کے بچے بنو یار۔ یہ والی نسل کی چھپکلی، فلانی نسل کی چھپکلی، میرے پاس فون آتے ہیں تاجروں کے، حضرت ایک اسپیشل نسل کی چھپکلی آئی ہے، میں اس کا بزنس کر رہا ہوں، بہت نایاب نسل ہے۔ ابے تو کچھ اور کر لے یار، چوہے اور چھپکلی اور سانپ بچھو یہ کوئی انسانوں کے کام نہیں ہے۔ بچھو میں تو پھر بھی میڈیکلی اس کے زہر کے لیے پال سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے زہر سے دوائیں بنتی ہیں، حکیم بھی بناتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں۔ تو کوئی انسان کے فائدے کی چیز ہو، جیسے سانپ کا زہر کسی دوا میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے سانپ پالے میں فارمنگ کی ہوئی ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ نارملی شوقیہ یہ چیزیں نہیں پال سکتے، شوقیہ آپ صرف حلال جانور پالیں۔ اور کتا جس نے پالا، حدیث میں آتا ہے روزانہ 1 قرات اس کے اجر میں کم ہوگا، بلا وجہ کتا، ہاں شکاری کتا ٹھیک ہے۔ تو اب اس اصول کے تحت بلی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے جو اصول بیان کیا نا کہ بلا وجہ جانور کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہ جانور جو آپ کے لیے نقصان دہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں وہ حدیث کی تشریح مکمل کر دوں، نبی نے فرمایا کہ چھپکلی جس نے ایک وار میں ماری 100 نیکیاں، اور جتنی وار میں مارے گا نیکیاں کم۔ وجہ اس کی ہے تاکہ چھپکلی کو مارنا ہے لیکن کم سے کم تکلیف۔ آپ نے کچومڑی بنا دیا اس کا، ایک وار میں کا مطلب ایک دفعہ چپل سے اس کو چپکا دیا، ٹک مر جائے گی 1 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ میں جان نکل جائے گی اس کی، تو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اور آپ اناڑیوں کی طرح، جیسے بچے چھپکلیاں مارتے ہیں، اناڑیوں کی طرح مارے چلے جا رہے ہو، اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔
تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ جانور اگر آپ کو نقصان، پہلی یعنی 3 اصول ہمیں پتہ چل گئے اس سے، بلا وجہ کسی بھی جانور کو اذیت نہ دی جائے، نہ قتل کیا جائے، نہ مارا جائے۔ نمبر 2، کوئی جانور نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو مارنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ثواب ہے۔ تیسری بات، مارا جب جائے گا تو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ جانور کو کم سے کم نقصان ہو، یعنی کم سے کم تکلیف ہو، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ کم سے کم تکلیف ہو۔ جیسے چھپکلی کی مثال میں ایک وار میں مارنے کا حکم ہے، تو اب یہی اصول بلی پہ بھی منطبق ہوتا ہے۔ اگر یہ بلی جو ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کی مرغیاں چوری کر رہی ہے، اور کیا کیا، مجھے سوال ہی بھول گیا کیا کیا چوری کر رہی تھی، ہاں خرگوش کھا جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ نے بلی کے لیے تو نہیں پالی نا، یہ ساری چیزیں اپنے لیے پالی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ بلی کو کھا جائیں، یعنی کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کھا جائیں، مار دیں آپ اس کو، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا اختیار کریں جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، تو ایسا طریقہ اختیار کریں، اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ کوئی چھرے والی گن بھی اگر سر پہ مار دی جائے نا، فوراً مر جاتی ہے بلی اس سے، تو یا یہ بھی پاسبل نہ ہو تو پہلی بات تو دور پھینکائیں کہیں اس کو، گھر سے بہت زیادہ دور، لیکن میرا تجربہ ہے کہ بلیوں کو آپ کہیں بھی دور ڈال کر آئیں نا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ بہت اگر وہ کچھ نہ ہو تو پھر زہر کو جو ہے نا گوشت میں ملا کے دے دیا جائے تو اس سے بھی مر جاتی ہے وہ۔ فی الحال تو کتوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول کرے، بہت سے لوگ لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں کتوں کی وجہ سے۔